السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام ہو۔ بعد سلام کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں۔ عرض میرا یہ ہے، گزارش میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، آخرت پر یقین کرنے والوں کو دنیا کی زندگی بہت مختصر لے کر بھیجا ہے، اور یہ بات کڑوی ہے، یہ بات کڑوی ہے۔ اور ڈاکٹر جب بیمار آدمی کو میڈیسن دیتا ہے تو وہ میڈیسن میٹھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ میڈیسن کڑوی ہوتی ہے، وہ گولی کڑوی ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کڑوی گولی نفع بخش ہے۔ تو جو کڑوی باتیں ہیں، جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، جو ہمارے دل کے تاروں کو چھو لیتی ہے، وہ بعض مرتبہ کڑوی لگتی ہے۔ تو بات میرے ذہن میں جو تھی، جو امانت ہے آپ تک پہنچانا، وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرتبہ اپنے پیارے صحابہ کا رجحان دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیرا، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیرا۔ اس لیے جب بھی کوئی اسکالر آخرت کی بات کرتے ہیں، قبر کی بات کرتے ہیں، قیامت کی بات کرتے ہیں، مرنے کی بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد اس دنیا سے آخرت میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو امت میں بہت سا طبقہ ایسا ہے جس کو یہ بات کڑوی لگتی ہے۔ یار جب دیکھو، جب یہ مولانا قبر، قیامت، آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی، قبر، قیامت، آخرت، مرنا ہے، مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو جس طرح سے دنیا کے بیمار کو دنیاوی ڈاکٹر، دنیاوی طبیب کڑوی گولی دے کر، کڑوے ڈوز دے کر اللہ تعالیٰ سے وہ شفا مانگتا ہے، تو سنت ہے دوا کرنا۔ دوا کڑوی ہوتی ہے، دنیا کا طبیب کڑوی گولی اور کڑوے پرہیز دیتا ہے۔ کڑوے پرہیز سے کیا مطلب؟ من بھاتی چیزوں کو نہیں کھانا، جو ڈاکٹر نے کہا، جو طبیب نے کہا، جو حکیم نے کہا، وہی کھانا ہے۔ ایسے ہی میری بات اس وقت کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کو، صحابہ دنیا دار نہیں تھے آج کے زمانے میری طرح، میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں، میری طرح حضرت صحابہ دنیا دار بالکل نہیں تھے، لیکن انسان تھے، بشر تھے۔ ایک موقع پہ مال غنیمت ملا، سامان آیا تجارت کا، صحابہ نے اپنی ضرورت رکھی، جائز چیزوں کو بیچا، جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ سامان، ایک صحابی کا قول ہے جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس کے عوض میں چند اوقیہ چاندی نفع میں بچی، چند گرام اور چند اوقیہ، چند مقدار چاندی نفع میں بچی۔ صحابہ سچے تھے، صحابہ سچے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے انہوں نے سچائی کو جانا تھا۔ فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی تجارت میں مجھے اتنا نفع ہوا۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اس کا خلاصہ مفہوم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا نفع، اس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ یہ دنیا کا نفع کیا نفع ہوا؟ کوئی نفع نہیں ہے، فانی ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اصل نفع وہ ہے کہ جو اس دنیا سے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آئے۔ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ اب نفل نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ہلکی لیتے ہیں، بہت ہلکی۔ اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت ہے، اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت ہے، نفل نمازیں پڑھنا تو اللہ والوں کا کام ہے۔ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد، یہ بات میری کڑوی ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں فرمایا کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی روپے پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں تو نیک اعمال اور یہ دنیا میں رہ کے ہوئے دینار، درہم، روپے پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، غریب، مظلوم، مشکل زدہ لوگوں کے پیچھے اپنی حلال کمائیوں کو لگایا ہوگا۔ تو فرمایا یہ مختصر سی میری بات تھی، 5 منٹ کی، میرے ذہن میں آئی تھی، سوچا کہ میں اپنی بات آپ سے شیئر کروں۔ تو فرمایا دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور آخرت کے مذاکرے کریں۔ ہاں، اس ویڈیو کا جو میرا ایم تھا میری اپنی ذات کے لیے کہ میں دنیا 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 دنیا، تو خواب بھی دنیا کے آتے ہیں۔
1 روپے کے 2 روپے کیسے ہو جائیں، 2 کے 20 کیسے ہو جائیں، 20 کے 200 کیسے ہو جائیں، 200 کے 2000 کیسے ہو جائیں، اور 2000 کے 5000، 10,000، لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ کیسے بن جائیں۔ اس کے چرچے ہوتے ہوتے آدمی کے دلوں میں اور دماغ میں، دل میں اور دماغ میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ ہر خطا، دنیا کی ہر برائی کی جڑ جو ہے، ہر برائی کی جو جڑ ہے، وہ فرمایا محبت ہے مال سے، دنیا سے محبت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، لیکن جیسے کہ سمندر میں کشتی چلتی ہے، تو سمندر میں تو کشتی چلے گی، دنیا میں تو رہنا ہی ہے، لیکن وہ سمندر کا پانی اگر کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن دنیا کی محبت غالب آ گئی دین پہ کہ حکم چھوٹ رہے ہیں۔ مغرب کی اذان ہوئی، ہماری نماز چھوٹ گئی، عشاء کی اذان ہوئی، ہماری نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز بستر کے نظر، ظہر کاروبار کی مشغولی میں، عصر کلیکشن کرنے میں اور کاؤنٹر کو غلہ گننے میں، اور مغرب چائے ناشتے میں، اور عشاء غفلت میں کہ نہیں، مسلمان چوکنا ہو کے زندگی جیتا ہے، غفلت والی زندگی سے اللہ کی پناہ۔ تو دوستو، بزرگوں، میرے پیارے ویورز، یہ جو میری 5-6 منٹ کی ویڈیو تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم سب اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کریں۔ تو دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔